اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر قیامت کا ہی، کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے اور ان کو احساس تک نہ ہو۔ اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات جو تھی قرآن کریم نے ان کو بتایا پہلے، ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، تم اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر بھی جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد جو ان کے ماننے والے تھے وہ لوگ بھی، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ تو پہلے سے ہی الگ تھے۔ تو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے بعد مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئے، اور ان کو جو توحید سکھایا گیا تھا کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، اس توحید کو انہوں نے شرک سے بدل دیا کہ ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا بنا دیا، اور تیسرے اور خدا بنا لیے، 3 خدا بنا لیے، تو ان کا بھی توحید باقی نہیں رہا، مشرک ہو گئے یہ لوگ۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو بڑی ہلاکت ہے ظالموں کے لیے دردناک دن کے عذاب کی۔ اب یہ دردناک دن کون سا ہوگا کہ جس دن ان لوگوں کو اصل عذاب دیا جائے گا؟ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی عذاب دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اصل حساب و کتاب جو ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا، اور یہی دردناک دن جو ہے یہی قیامت کا دن ہوگا۔ تو اب قیامت کی باتیں بتا رہے ہیں، هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کہ یہ لوگ قیامت کے ہی انتظار میں ہیں کہ قیامت ان پر اچانک آئے اور ان کو احساس تک نہ ہو۔ جو نشانیاں قیامت کی بتائی گئی ہے ان نشانیوں کے اعتبار سے یہ لوگ ماننے کے لیے راضی نہیں۔ جو تعلیمات ان کو دی گئی تھی توحید کی، اس تعلیم پر یہ لوگ برقرار ہے نہیں، اس کے اندر شرک شامل کر دیا، شرک کرنے لگ گئے یہ لوگ۔ تو اب قیامت آئے گا تبھی صحیح فیصلہ ہوگا، اور عملی طور پر جب یہ لوگ وہاں مجرم قرار پا جائیں گے، جہنم کی طرف ڈالے جائیں گے، تب ان کو یقین آئے گا کہ ہم غلط راستے پر تھے۔ اور یہ لوگ جس قیامت کے انتظار میں ہے، جس دن کے انتظار میں ہے، وہ دن بہت ہی زیادہ ہولناک اور دل دہلا دینے والا ہوگا۔ ایسا ویسا دن وہ نہیں ہے، وہ قیامت ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس روز دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ یہ بات آ کے اور بھی زیادہ وضاحت ہو گئی کہ جو کافر و مشرک ہے ان لوگوں کے لیے قیامت کا دن بہت زیادہ مشکل بھی ہوگا، اور انہی لوگوں کی جماعتیں اور یہی لوگ ہوں گے کہ جو دوست کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہے گا، ان سے بھاگنا چاہے گا، افسوس کرے گا کہ ہم کیسی دوستی کر لیے اور کن کو ہم نے اپنا دوست بنایا کہ ہم آج جہنم کے مستحق ہو رہے ہیں، اور یہ قیامت کا دن ہمارے لیے عذاب بن گیا ہے۔ تو یہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھنا تک پسند نہیں کریں گے، اور قیامت کی ہولناکی تو مختلف صورتوں کے اندر آئی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے کو بھی چھوڑ دے گی۔ وتضع كل ذات حمل حملها، اور حاملہ عورتوں کا حمل ضائع ہو جائے گا اس ہولناکی اور اس خوف و دہشت کی وجہ سے۔ اور سورہ عبسہ کے اندر بھی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ،
کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے، اور بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ سارے حالات کافر و مشرک پر طاری ہوں گے، بڑے بڑے گناہ گاروں پر طاری ہوں گے۔ جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اسی پر جمے رہے اور مامورات کو پورا کیا، منہیات سے بچتے رہے، تو یہ متقی کہلاتے ہیں۔ یہ متقی لوگوں کو وہ دن زیادہ مشکل نہیں گزرے گا، بہت آسانی سے ان کا گزر جائے گا۔ اور یہ لوگ آپس میں جو دوست ہوں گے تو یہ ایک دوسرے کے دشمن بھی نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی دوستی وہاں بھی برقرار رہے گی، اور یہ نیک اور متقی لوگ ایک دوسرے کے لیے سفارش کریں گے۔ اگر کسی کی کوئی غلطی خامی رہ گئی، کوئی اپنا رشتہ دار، کوئی جان پہچان کا رہ گیا، پکڑا گیا عذاب میں، تو ان کے لیے سفارش کریں گے یہ لوگ کہ ان کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ متقی حضرات کا تذکرہ آیا ہے تو اب ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل کر دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان متقی لوگوں سے کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج نہ تو تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم آج رنجیدہ اور غمگین ہوگے۔ خوف آگے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم متقی اور تقوی پرہیزگار لوگ ہو، دنیا کے اندر بھی تم نیک عمل کر کے آئے ہو، صحیح عقیدہ رکھ کر آئے ہو، تو تمہارے ساتھ آگے جو بھی معاملہ ہوگا وہ سب اچھا اور بہتر ہی ہوگا، اس لیے تمہارے اوپر آج کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ولا انتم تحزنون، اور تم غمگین بھی نہیں ہوگے، کیونکہ دنیا جسے تم چھوڑ کر آئے ہو اور اب جہاں جنت جا رہے ہو وہ جنت اس سے ہزاروں لاکھوں گنا بہتر ہے۔ تو تم جب اچھے اور بہترین مقام پر جا رہے ہو تو اب تمہیں دنیا چھوڑنے کا، دنیا کے اندر کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہے اور کیا چھوڑ کر آئے، ان چیزوں کا کوئی رنج و غم نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، اور یہ متقی حضرات وہ لوگ ہوں گے کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہوں گے، وکانوا مسلمین، اور یہ فرما بردار بھی ہوں گے۔ ایمان لانا یعنی اعتقاد درست کرنا، اس کا تعلق ماننے نہ ماننے سے ہے۔ یہاں مثال کے طور پر ابھی بیان چل رہا ہے کافی دور سے توحید کا، تو توحید کو مانے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ مانے۔ اللہ خالق و مالک ہے، اللہ کو ہی خالق و مالک جانے، رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ کو ہی رزاق مانے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی تو عبادت صرف اللہ کی کرے۔ تو یہ عقائد ماننے کا ہے۔ آمنو میں یقین کرنا، ماننا پایا جاتا ہے۔ وکانوا مسلمین، اور یہ لوگ مسلمان بھی تھے۔ اسلام عملی مظاہرے کا نام ہے۔ جو مسلمان ہونے کے ناطے اسلام ہمارا دین ہمیں جس چیز کا حکم دیتا ہے، اللہ کا فرمان قرآن کریم کے واسطے سے، رسول اللہ کے واسطے سے ہم تک جو پہنچا ہے، ہم اس کو پورا کریں گے تو ہم فرما بردار کہلائیں گے، یعنی جو حکم ہمیں دیے گئے ہم نے اسے پورا کیا تو ہم فرما بردار بندے ہوئے۔ تو اس کا تعلق عمل سے، آمنو کا تعلق ایمان سے ہے، اور مسلمین اسلام اور مسلمان ہونا، فرما برداری کرنا، اس کا تعلق عمل سے۔ تو ایمان لانا بھی ضروری ہے اور عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم جو ہے آج غلط خیال میں پڑے ہوئے ہیں، ایمان ہے تو کافی ہے، جنت میں جو جائیں گے، عمل بھی ضروری ہے جنت میں دخول اولی کے لیے۔ اور جن کے اعمال خراب ہوں گے، جیسے نمازوں کا چھوڑ دینا یا اس کے علاوہ جو احکامات ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، تو ان میں جب کمی کوتاہی ہوگی تو اس کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں جتنا گناہ ہوگا اس کے مطابق جہنم میں ٹھہرنا ہوگا۔ تو یہ جہنم میں 1 دن یا 2 دن یا کتنا دن بھی ڈالا جائے، ٹھہرایا جائے، یہ کم بڑی بات نہیں، یہ بہت بڑی سزا ہوگی ایسے لوگوں کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال میں بھی پکے ہو، اور جو جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اسے پورا کریں، تب ہم متقیوں میں شمار ہوں گے، اور تب ہمارے لیے قیامت کا دن جو ہے وہ نہ تو خوف دہشت کا باعث ہوگا اور نہ ہی رنج
किसी किस्म का होगा। उदखुलुल जन्नत अन्नतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून, और इन मुत्तकी बंदों से कहा जाएगा कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ और तुम्हारी बीवियां भी तुम खुश कर दिए जाओगे। तुहबरून, तुम्हें ऐश व इशरत मिलेगी और तुम्हें खुश किया जाएगा। युताफ़ु अलैहिम बिसिहाफ़िम मिन ज़हबिन व अकवाब, और उनके पास पेश किए जाएंगे सोने की रकाबियाँ और कटोरे। जो ग़िलमान का तज़किरा आता है कई जगह कुरान करीम में साफ लफ्ज़ों में आया, तो ये ख़ुद्दाम होंगे जन्नत के, यानी नौजवान लड़के। तो वो सब सोने के प्लेटों में, प्यालियों, कटोरियों के अंदर जाम लेकर आएंगे पिलाने के लिए जन्नतियों को, और जन्नतियों की खिदमत करेंगे। तो वो एक आ रहे हो, एक जो है खुदाम खादिम आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तो इसको कहते हैं युताफ़, तवाफ़ करना। तवाफ़ से है घूमना फिरना। तो इनके सामने एक के बाद एक जाम लाया जाएगा, पेश किया जाएगा। वफ़ीहा मा तश्तहीहिल अनफुस व तलज़्ज़ुल आयुन, और जन्नत के अंदर वो तमाम चीज़ें होंगी जिसका जी चाहेगा, यानी दिल में जो ख्वाहिशें पैदा होंगी वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने वहाँ मुहैया कर रखी है, और वो सब चीज़ें जन्नतियों को दी जाएगी। व तलज़्ज़ुल आयुन, और आँखें लज़्ज़त व सुरूर हासिल करेगी, मज़े लेगी। देखने के लिए भी अल्लाह ताला ने वहाँ बहुत से मनाज़िर ऐसे बनाए होंगे कि जिसको देख देख कर जन्नती खुश होंगे। और फिर दीदार खुदावंदी, अल्लाह ताला का दीदार भी होगा जन्नतियों को। तो अल्लाह ताला के दीदार से बढ़कर और कोई नेमत होगी ही नहीं, तो इससे भी आँखें लज्जत महसूस करेगी। व अन्नतुम फ़ीहा खालिदून, और इसमें तुम हमेशो हमेश रहोगे। व तिलकल जन्नतुल्लती ऊरिस्तुमुहा बिमा कुन्नतुम तामलून, यही वो जन्नत है कि जिसके तुम वारिस बना दिए जाओगे उन आमाल की बदौलत जो तुम किया करते थे। लकुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन कसीरतुम मिनहा तअकुलून, और तुम्हारे लिए इस जन्नत के अंदर मेवे होंगे बहुत ज़्यादा कि जिसमें से तुम खाओगे। जन्नत के अंदर जन्नतियों को वारिस बनाया जाएगा, यानी ऐसा नहीं कि किसी और की चीज़ें हैं और हम खा रहे हैं तो हमारा वो एहसान और वो हो रहा हमारे ऊपर, दिक्कत होती है बाज़ मरतबा। अल्लाह ताला जन्नत में जन्नतियों को जन्नत का वारिस बना देंगे। ये तुम्हारी चीज़ें हैं, जैसे चाहो वैसे तुम तसर्रुफ़ करो। वारिस, बाप के मरने के बाद बच्चे उन चीज़ों का वारिस होते हैं, तो बच्चों को ज़मीन जायदाद या बाप के पैसे रुपये, उन तमाम चीज़ों पर मुकम्मल हक़ हासिल हो जाता है। वो जैसे चाहे उसको ख़र्च करे, तसर्रुफ़ करे। तो ऐसे ही अल्लाह ताला जन्नतियों को जन्नत का वारिस बना देंगे। दुनिया में जो चीज़ें दी गई है इसके हम मुकम्मल तौर पर वारिस नहीं बनाए गए, ना यहाँ हमें हमेशा रहना है, बल्कि यहाँ की चीज़ें आरियतन है, अल्लाह ताला ने दिया है, एक दिन छीन लेंगे। और अगर इसके अंदर हम मनमानी करें, अपने मर्ज़ी से इस्तेमाल करें, तो इसका अल्लाह ताला हिसाब भी लेंगे, और गलतियाँ हुई है तो उन पर सज़ाएँ भी देंगे। तो ये वारिस बनाना नहीं हुआ, दुनिया की चीज़ें वरासत के तौर पर नहीं दी गई। बिमा कुन्नतुम तामलून, ये उन चीज़ों की वजह से, उन अमल की वजह से है जो तुम किया करते थे। यानी दुनिया में तुमने अपने अक़ाइद दुरुस्त रखे, अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा किया, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें ये चीज़ें दी है उसके बदले में। क़यामत में जो हज़रात जन्नत में जा रहे हैं, जो कामयाब हो रहे हैं, उनका ये सबब ज़ाहिरी है, यानी इंसान अपना अक़ीदा दुरुस्त रखे और जो हुक्म अल्लाह ताला ने दिया उसको पूरा करे, तो ये ज़ाहिरी तौर पर इस बात का ज़रिया होगा कि इस आदमी को बख्श दिया जाए, जन्नत में डाल दिया जाए। और हकीकी सबब जो है वो अल्लाह का फ़ज़ल व करम है। इसलिए हदीस में हमने, आप हज़रात ने पढ़ा है, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि कोई शख्स जन्नत में उस वक्त अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ही दाखिल होगा, बग़ैर अल्लाह के फ़ज़ल व करम से कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता। यानी सहाबा किराम में से किसी ने पूछा भी कि अल्लाह के रसूल आप भी? आपने फरमाया हाँ मैं भी, मेरे ऊपर भी अल्लाह का फ़ज़ल व करम ही होगा, मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ही जन्नत में जाऊंगा। अपना अमल किसी का काफ़ी नहीं होगा जन्नत में जाने के लिए।
تو یہ دونوں ہی سبب ہے اور دونوں ہی ضروری ہے۔ اعتقاد یہ رکھنا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوں گے، یہ ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو حکم دیا ہے پورا کرنے کے لیے، ان حکموں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ حدیث کے اندر ہے کسب الحلال فریضۃ بعد فریضۃ، حلال رزق کمانا فریضوں کے بعد ایک فرض ہے، جبکہ قرآن کریم میں اور مختلف حدیثوں میں یہ بات بھی صاف لفظوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ خود اپنے ذمے لیا ہے، اللہ تعالیٰ کھلائیں گے، تو پھر کمانا ہمارے ذمے فرض کیسے کر دیا؟ تو کمانا سبب ظاہری ہے، ہم کمائیں گے تو ہمیں کھانے کو ملے گا، اس لیے اس کو بھی فرض کیا گیا ہے، لیکن ہماری کوششوں کے باوجود بھی اصل دینے والی ذات، حقیقت کے اعتبار سے دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو وہ حقیقی اعتبار سے ہے اور یہ ظاہری اعتبار سے۔ ایسے ہی یہاں بھی ہے کہ جنت جو ان کو ملے گا جنتیوں کو، تو ان کی قدردانی کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے فرشتے جو ہوں گے وہ آ کر ان کو بتائیں گے یہ تمہارے نیک عمل کا بدلہ ہے، تو ان کو اس بات سے زیادہ خوشی ہوگی کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر نیک عمل کی توفیق دی اور ان نیک عمل کے بدلے میں ہمیں یہاں جنت ملی ہے۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منھا تأکلون، اور جنت کے اندر بہت سارے میوے ہوں گے جس سے تم کھاؤ گے، یعنی حد سے زیادہ میوے ہوں گے، اور جنتی ان میں سے چن چن کر جو جی چاہے گا، جیسی طبیعت ہوگی، جس کی طرف دل مائل ہوگا، وہ چن چن کر اس میں سے وہ کھا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب۔